اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Jazakallah. It is my honor to invite the Additional Secretary Development, Focal Person, Policy Implementation Unit to the stage for welcome note. Please welcome Mr. Mohammad Jahangir Kakar to the stage. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانان گرامی جو آج اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، منسٹرز، ممبر آف پروونشل اسمبلیز، آنریبل ایڈوائزر فار سیکنڈری ایجوکیشن محمد خان لیڈی صاحب، تمام معززین اور اے ایل پی کے گریجویٹس جو آج اس تقریب میں شرکت کرنے آئے ہیں، آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ بیسیکلی پروگرام جو آج ارینج کیا گیا ہے، ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام، اس کا بنیادی مقصد یہ اس کے پیچھے جو آئیڈیا کار فرما ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، باقی اے ایل پی کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن دیٹ ول بی کمنگ اپ۔ بیسک اپروچ یہ ہے جو اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف آور سیکرٹری نور الحق صاحب، کہ ہم نے انوویٹو آئیڈیاز، انوویٹو ڈیزائنز، انوویٹو میتھڈس اور اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ چیزیں جس نہج پہ پہنچ گئی ہے، within the practiced approaches, if we move forward, it will be quite difficult to attain and materialize results. So we need to break away from the set conventions, from the set methods, or you can call them as stereotypes. اے ایل پی کا جو پروگرام ہے، یہ it is one such program which is telling us how we can materialize productive and positive results when we break away from the status quo, when we break away from the normal set of affairs, normal set of things. اسی طرح کے یہ جو اپروچ ہے ہماری کہ ہم نے انوویٹو اپروچ کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ایسے پروگرامز نکالنے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ یا آؤٹ آف دا باکس سولوشنز، جن کی ہمیں اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن پلاننگ میں شدید ضرورت ہے۔ یہ ڈیزائنز یا یہ اپروچز آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہ صرف ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں چلانی پڑے گی، بلکہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا اوور آل پروگرام ہے، ترقیاتی جو ہمارے کام ہیں یا ترقیاتی بجٹ جو صرف ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ اس سال رفلی اٹ از اراؤنڈ 10 بلین، 10 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے، تو اس طرح کے انوویٹو ڈیزائنز اگر ہم اس کے ساتھ آگے چلیں گے تو یہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوگی۔ ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے ایشوز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام لوکلائزڈ ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام انڈیجنس ہوتے ہیں، لیکن ہماری اپروچ ہمیشہ فوراً ہوتی ہے۔ ہم ان مسائل کو اپنے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے۔ ظاہر ہے جو مسئلہ ہوگا اس کا ایک محل وقوع ہوتا ہے، اس مسئلے کی ایک جغرافی یا ایک اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، فریم آف ریفرنس ہوتا ہے، جس کے تحت اس کو اگر اپروچ کیا جائے تو اس کا حل آپ کو ملے۔ لیکن ہمارے جتنے انڈیجنس مسائل ہیں، ہم تمام اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو فوراً اپروچز کے ذریعے حل کریں۔ وہ کبھی بھی حل نہیں ہو پائے، نہ صرف یہاں پہ دنیا میں کسی بھی جگہ اگر آپ دیکھیں جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی جو لوکیلٹی یا لوکلائزڈ اپروچز جو ہوتی ہے، اس کو لوکلائزڈ اپروچز میں اگر دیکھا جائے تو
تو اس میں آپ کو اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. تو آج کا یہ پروگرام اور آج کے جو LP کے گریجویٹس ہیں جو کہ فرسٹ بیچ ہے اس پورے پروگرام کا, 1400 اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یا گریجویٹ ہو رہے ہیں آؤٹ آف دس پروگرام, اس پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ALP کو اسکیل اپ بھی کیا ہے اور یہ پروپوزل چلی ہے جس پہ ورکنگ گروپ بھی تشکیل پا چکا ہے. ALP کو اسکیل اپ کیا جا رہا ہے اپ ٹو مڈل لیول. چونکہ یہ پروگرام سکسیسفل چلا, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ چلا, لیکن جو اس کے ریزلٹس ہمیں آئے ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں, پروڈکٹیو. اسپیشلی یہ پروگرام بہت مفید ہوگا جو ہمارے 10 لاکھ بچے ہیں جنہیں ہم آؤٹ آف اسکول کہتے ہیں. ان 10 لاکھ بچوں تک پہنچنے کے لیے ایسے علاقے جہاں پہ اسکول ہے نہیں, ان علاقوں میں جو اسکولنگ کی یا ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کرنے میں بہت کارگر ثابت ہوا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بہت پہلے سیکرٹری صاحب کی لیڈرشپ میں ایک ویژن جو انوویشن کا تھا, ہم نے ALP کا ایک پروجیکٹ بھی اپروو کروایا PDWP سے. وہ پروجیکٹ بھی اسی لائنس پہ آگے چلے گا اور ہمارے وہ ایریاز جو نیگلیکٹڈ ہیں, وہ ایریاز جہاں پہ ہمارے ریچ آؤٹس نہیں ہیں, ہمارا اسکولنگ کا نیٹ ورک نہیں ہے, ان علاقوں میں, ان جگہوں میں ہم یہ ALP کا سسٹم لے کر جائیں گے اور اس کے یقیناً پروڈکٹیو ریزلٹس آئیں گے اور ہماری جو کوریج ہے اسٹوڈنٹ کی وہ بڑھے گی. تو میں آپ لوگوں کو آن بہاف آف دی سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ویلکم کہتا ہوں آج کی اس تقریب میں, اور یقیناً اس تقریب سے جو چیزیں آئیں گی وہ ہمارے لیے اپنی پلاننگ میں اور باقی چیزوں میں ہمیں کافی مددگار ثابت ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Jangir Thakur Saab. JICA is an agency of Japan, is supporting government of Balochistan in reforming the non-formal education sector in Balochistan. It has extended needed support to the province and it helped us to develop non-formal education policy along with curriculum and teaching and learning material. So it is my honor to invite the Deputy Advisor to JICA to the stage for his remarks, Mr. Abed Gill. Please welcome him. Bismillahirrahmanirrahim. Respected guests, teachers, and dear students, Assalamu alaikum. جہانگیر صاحب نے ALP یا نان فارمل ایجوکیشن, اس کی امپورٹینس اور اس کا جو رول بنتا ہے بلوچستان میں, اس کی بات کی اور جو کہ بہت ویلڈ ہے. میں صرف اوور آل پاکستان کا جو سینیریو ہے ایجوکیشن کا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 22.8 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے, لیکن اس آؤٹ آف اسکول پاپولیشن میں اگر آپ بلوچستان کا رول دیکھیں تو وہ جسٹ 1.4 ملین بنتا ہے. تو کمپیریٹیولی اگر ہم باقی پورے پاکستان سے اپنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو پاپولیشن کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارا پاپولیشن کا کنٹریبیوشن کم ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں. لیکن بلوچستان کے ڈائنامکس میں یہ ہمارے لیے بڑا نمبر ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن کم ہے. تو 1.2 ملین یا 1.4 ملین بچے جو اگر اسکول سے باہر ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مطلب مسئلہ بھی ہے, اور ایک میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان سب میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. کیونکہ جب تک آپ بیسک ایجوکیشن کے انڈیکیٹر اچیو نہیں کرتے, لٹریسی کے انڈیکیٹر اچیو نہیں کرتے, آپ کبھی بھی ڈیولپمنٹ کے باقی انڈیکیٹر اچیو نہیں کر سکتے. یہ ان سارے انڈیکیٹر کو ایک بیسس دیتا ہے. تو ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام یا نان فارمل ایجوکیشن پروگرام, جس کو ہم فلیکسیبل بھی کہتے ہیں, انوویٹو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو, اور اس کو نیڈ بیس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارا جو ڈیزائن ہے یہ بیسیکلی بلوچستان کے کنٹیکسٹ میں بہت ریلیونٹ بنتا ہے. ہماری بہت ساری پاپولیشنز ایسی ہیں, وہ پاکٹس کہ وہ اس کرائٹیریا میں پورا نہیں اترتی جس کے لیے ایک فارمل اسکول چاہیے ہوتا ہے. اور وہاں پہ اگر بچے ہیں, ان کی تعداد 15, 20, 30 بھی ہے, ان کو رائٹ ٹو ایجوکیشن دینے کے لیے
نان فارمل ایجوکیشن یا ALP ایک بیسٹ سولوشن بنتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کل PSDB کا دیکھا, اس میں 2 اسکیمز تھی, ایک کمیونٹی اسکولس کی ٹو اوپن 500 کمیونٹی اسکولس اور دوسرا 100 ALP کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی بہتر ایک میسج ہے کہ اگر ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, صرف ایکسیس نہیں ہے, ایکسکلوژن کی بہت ساری ریزنز ہیں. تو اگر ہم نے ان کو لے کے آنا ہے تو ہمیں اپنے ڈیزائن کو بھی زیادہ انوویٹو بنانا ہوگا, زیادہ فلیکسیبل بنانا ہوگا اور زیادہ نیڈ بیسڈ بنانا ہوگا. تو ہم اس انیشیٹوز کو جو کہ بلوچستان گورنمنٹ اس وقت لے رہی ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بگن جائکا اور باقی ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ بھی مل کر ہم انشاءاللہ نہ صرف اس کو بہتر طور پر امپلیمنٹ کرنے میں اپنی اسسٹنس پرووائڈ کریں گے, بلکہ اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے بھی ہم اپنے ریسورسز جو ہے وہ مزید موبلائز کر کے لائیں گے. ریسنٹلی ہم نے ایک ود یونیسیف جیکا نے گرانٹ دی ہے ٹو اوپن اباؤٹ 150 ALP اسکولس, جس میں ہم ایک پورشن ایلیمنٹری ایجوکیشن کا بھی ہم نے رکھا ہے, اور اس کے لیے جوائنٹلی بھی کین ورک آن دا کریکولم ڈیولپمنٹ, ٹیکسٹ بکس, اسسمنٹ سسٹم اینڈ ٹریننگ میکانزم. مجھے امید ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن کا جو اسکوپ ہے اس کو صرف بیسک ایجوکیشن تک ہی نہیں رکھیں گے, بلکہ ہم اس کو فیوچر میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل جو اسکلز ہیں اس کو بھی انٹیگریٹ اس کے ساتھ کریں گے. بہت سارے بچے کو اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر پاتے, غربت ہے یا باقی وجوہات ہیں, تو ان کے لیے جہاں تک وہ اپنی ایجوکیشن کو روکیں ان کے پاس ایک چانس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے روزگار کو بہتر کر سکیں. اور دی کمبینیشن اور انٹیگریشن آف اسکل اور بیسک ایجوکیشن جو ہے یہ ایک بہتر سولوشن ہو سکتا ہے ان بچے اور بچیوں کے لیے جو کہ اپنی ایجوکیشن کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان کو, یونیسیف کو. یہ ایک بہت سکسیزفل پروجیکٹ رہا. ہم آج بچوں کو مطلب گریجویشن سیریمنی میں جس طرح سے ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ گریجویشن جو ہے ان کی لائف چینج ہونے جا رہی ہے اس سے. تو یہ موڑ جو ہے وہ جو بچہ شاید پہلا چانس مس کر چکا تھا, اس کو لگتا تھا کہ دوبارہ وہ کبھی نہیں پڑھ سکے گا, تو اس کو ایک سیکنڈ آپشن جو ملا ہے, ایک دوسرا چانس ملا ہے. تو اس چانس کے ذریعے یہ ان کی لائف دوبارہ سے اس ٹریک پہ آ سکتی ہے جو کہ بہتر سود مند شہری کے طور پر یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے دیکھ سکتے ہیں. اور اس توقع کے ساتھ کہ ہم مزید انوویشن اپنے ڈیزائن کو اور فلیکسیبل کرتے ہوئے بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول تک لے کے آئیں گے, اور وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت بنیادی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ان کو نہ صرف ہم وہ بنیادی صلاحیت بھی دیں گے بلکہ ان کو ہم ایسی اسکلز یا ہنر بھی دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے اس خطے کے لائف سٹاک کو, اس خطے کے ایگریکلچر کو اور اس خطے کے منرلز کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے وہ ان کی سکلز کام آ سکتی ہے. میں مشکور ہوں مینجمنٹ کا جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اس اہم موقع پہ ایز اے وٹنس, کہ جہاں پہ آپ کو وہ بچے جو ٹریک سے ہٹ گئے تھے دوبارہ وہ ٹریک پہ آئے. تھینک یو ویری مچ.